مدارس میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، دعوت و تبلیغ میں، یہ تمام دیگر دین کے شعبوں میں منافق گھس چکے ہیں اور جاسوس گھس چکے ہیں. ان سے بہت بڑا نقصان دین کے کاموں کا ہو رہا ہے کہ جس طرح کان کے اندر میل رہتا ہے تو اسے نکالنا پڑتا ہے، ایسے ہی دلوں کے اندر میل جو رہتا ہے وہ نظر آتا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محترم معزز سامعین اکرام، آج اس اصلاحی مجلس میں جو بحث، جو گفتگو ہوگی، اس اصلاحی مجلس کا عنوان ہے کڑوی کڑوی باتیں. کیا ہے؟ کڑوی کڑوی باتیں لیکن سچ اور حق باتیں. ایسا لگیں کہ یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن حق کی باتیں رہیں گی، سچی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں رہیں گی. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ جو عنوان جو ہے آپ حیران رہ جائیں گے. کل بستر پر لیٹنے کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی کہ کل کا اصلاحی مجلس کا عنوان کیا طے کرنا ہے. بہت دیر غور و فکر کرنے کے بعد ذہن میں اللہ یہی ہمارے ڈالا کہ کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی کڑوی کڑوی باتیں. کیوں؟ جن لوگوں کو حق پسند نہیں ہے، جن لوگوں کو سچائی پسند نہیں ہے، جن لوگوں کو قرآن حدیث علماء حق پسند نہیں ہے، جن لوگوں کو اللہ والے پسند نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے تو کڑوی کڑوی باتیں ہی ہیں. بہرحال یہ اسپیکر کا میں ساؤنڈ اضافہ کم کر دوں. آگے چلیے. ان باتوں کو ہمیں ہضم کرنا ہے تو جتنے بھی حاضرین ہیں اور ناظرین ہیں، آپ لوگوں کے واسطے سے میں ان لوگوں تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں جیسا کہ آدمی نہانے کے بعد، فریش ہونے کے بعد اپنے کان کا میل نکال کر اسے صفائی کرتا ہے، اپنے بدن سے گندگی کو نکالتا ہے، میل کو نکالتا ہے. وہ لوگ نادان ہیں یا جان بوجھ کر ایسی غلطیاں کر رہے ہیں، ان لوگوں تک میں آپ کے واسطے سے ان باتوں کو پہنچا رہا ہوں. کان کھول کے سن لیجئے کہ جس طرح کان کے اندر میل رہتا ہے تو اسے نکالنا پڑتا ہے، ایسے ہی دلوں کے اندر میل جو رہتا ہے وہ نظر آتا نہیں ہے. اس دل کے اندر رہنے والے میل کو نکالنے کے لیے ہمیں خانقاہوں میں جھک مار کے جانا پڑے گا، اللہ والوں کے جوتیوں کو سیدھا کرنا پڑے گا اور ان سے ہمارا اصلاحی تعلق رکھنا پڑے گا. مکمل بند ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جس طرح اپنے اپنے کانوں کے اندر میل رہتا ہے، اسی طریقے سے اپنے اپنے دلوں کے اندر بھی میل رہتا ہے اور بڑا ہے. تو یہ میل جو ہے نظر نہیں آئے گا. جیسا کہ کان میں رہنے والا میل نکالنے کے بعد نظر آتا ہے، پیپ نظر آتا ہے، خون نظر آتا ہے، ایسے ہی دلوں میں رہنے والا میل، گندگی یہ نظر آنے والی نہیں ہے. اگر اسے دور کرنا ہے تو جھک مار کر ہمیں سچے اللہ والے علماء حق سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ نہیں نکل سکتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھ لیں،
ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں 5 وقت نماز کی پابندی بھی کر لیں، کرتے رہیں، تہجد بھی پڑھتے رہیں، اور درود شریف، استغفار، ذکر، ہر چیز کو ہمیں پابندی سے کرتے رہیں، لیکن دلوں کے اندر سے اگر ہمیں میل نکالنا ہے تو اپنے کسی شیخ سے رابطہ کر کے اس کا صحیح طریقہ نہیں سیکھیں گے، نہیں معلوم کریں گے، وہ نکلنا مشکل ہے۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ گناہ دھو دیتے ہیں، گناہوں کے دھبے دھو دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی منمانی سے ایسے راستے پر چلے گا، انہیں گمراہ ہو کر اوروں کو گمراہ ضرور کرے گا، ضرور گمراہ کرے گا۔ خانقاہ کیا چیز ہے؟ خانقاہ وہ جگہ ہے، یہی خانقاہ صحابہ کے بعد ہمارے کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت عطا فرمائی۔ یہی وہ خانقاہ ہے جس میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام اکابر اسی خانقاہ سے نکلے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے اکابر کو بھی دیکھ لو، حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، عمر سام پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام اکابر کہاں سے نکلے ہیں؟ اپنی مکمل اصلاح اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے کرانے کے بعد ہی تو اللہ تعالیٰ ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ لیکن آج یہ کڑوی کڑوی باتیں ہمیں سننا ہے، اور جو پسند نہیں کرتے ہیں آپ کے واسطے سے ہمیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل آپ لوگ جانتے رہیں گے کیسی قوم ہے، کیسی قوم تھی اور اب بھی کیسی ہو چکی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل جو ہے ایسی قوم ہے، اس سے بھی میری امت کے قدم آگے رہے گی۔ بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص کسی پہاڑ کے سرنگ میں جھانک کر رہا تو میری امت کا ایک فرد ایسا بھی پیدا ہوگا، وہ سرنگ میں انہیں گھس کر نکلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں پوری دنیا میں اسرائیل جو ہے یہ بنی اسرائیل کی اولاد ہے، اور اس کا جس طرح قبضہ ہوا ہے پوری دنیا پر، سوائے غزہ کے، سوائے غزہ حماس کے، پوری دنیا میں اس کا جو اپنے کنٹرول میں لے کر معاہدے کر کے جو دبا کے جو رکھا ہے، یہ غلطی ہمارے مسلمانوں کی ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تو بتا دیے ہیں، تم یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، تعلق مت رکھو، کاروبار مت کرو، یہ دھوکے باز ہیں، گمراہ کن لوگ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں یہود و نصارہ کے لیے تو لعنت بدوا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ جو ہے بعض آؤٹ آف کنٹری میں مساجد میں بعض ائمہ کے یہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے جگہ نعوذ باللہ دالین، دال پڑھا دیا جاتا ہے، تاکہ اس میں یہود و نصارہ کو بدوا نہ ہو۔ جس طرح یہ بنی اسرائیل پوری دنیا پر قابض ہے، اسی طریقے سے اس وقت میں مسلمانوں کا بہت بڑا جاہلوں کا طبقہ جو ہے مدارس پر، مساجد پر اور دین کے تمام اکثر شعبوں پر اپنے مٹھی میں قبضے میں لے کر گنڈا گردی کر رہے ہیں، کھلی گنڈا گردی کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، مدارس ہو، مساجد ہو، خانقاہ ہو، دعوت و تبلیغ ہو، یہ سب اللہ کے دین کے کام ہیں،
اور یہ تمام دین کے شعبے ہیں وہ سب ہمیں بھی جڑ کر کرنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ کوئی عالم دین، کوئی شیخ کسی دین کے شعبے کو غلط نہیں ٹھہرائے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو دارالعلوم دیوبند میں سبق کے دوران یہ سوال لکھ کر پوچھا گیا، حضرت آپ دعوت و تبلیغ کے کیوں اتنے زیادہ مخالف ہیں؟ حضرت نے جواب دیا، میں دعوت و تبلیغ کا کام کا مخالف نہیں ہوں، میں کام کرنے والوں کا مخالف ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کام جن اصولوں سے بنایا گیا تھا اس کام کو کرنے والے بگڑا دے رہے ہیں۔ آج ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل پورے دنیا پر قابض ہے، اسی طریقے سے مدارس میں، مساجد میں، خانخواہوں میں، دعوت و تبلیغ میں، یہ تمام دیگر دین کے شعبوں میں منافق گھس چکے ہیں اور جاسوس گھس چکے ہیں۔ ان سے بہت بڑا نقصان دین کے کاموں کا ہو رہا ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر بتا چکے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کئیوں سال پہلے بتا چکے ہیں، تمام دین کے شعبوں میں منافق داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن دین کے کاموں کے جو ذمہ دار ہیں، مساجد کو جو ذمہ دار ہیں، دعوت و تبلیغ کے جو ذمہ دار ہیں، خانخواہوں کے جو ذمہ دار ہیں، مدارس کے جو ذمہ دار ہیں، ان کو باقاعدہ انکوری تحقیق کر کے ان منافقوں کو لات مار دینا چاہیے، ورنہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کی جو آیت پڑھی گئی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ جو مکر و فریب جو کرتے ہیں دشمن، کافر، مشرک، منافق، جادوگر، حاسد، فاسق، ظالم، جو بھی ہو، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تمہارے کچھ پلان کرنا آتا نہیں ہے، مجھے بھی کرنا آتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن تمہارے پلان میں تم ناکام ہو جاؤ گے، اللہ کا پلان کامیاب ہو جائے گا۔ ایسے ہی آج ہمارے شہر میں ایسی بری حرکتیں ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ کی اور نیک ہدایت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ دعوت و تبلیغ بھی ہمارا کام ہے، خانخواہ بھی ہمارا کام ہے، اور مدارس بھی ہمارا کام ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے سیاست کو گھسا دیے ہیں، انہیں میں، انہیں انہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ نادانی سے کر رہے ہوں گے، لیکن اکثر یہ جان بوجھ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ اپنے دلوں کے اندر جو میل ہے، میل کیا ہے؟ حسد ہے، بغض ہے، جلن ہے، کینہ ہے، نفاق ہے، ظلم ہے، یہ تمام چیزوں کو تو میل کہا جاتا ہے۔ ابھی جو چند دنوں کے اندر ہمارے شہر میں حضرت مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کو جو ظلم زیادتی جو ہوئی ہے، آج کھلے طور پر میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ان سے سوال ہے جو لوگ کیس بک کرے ہیں، انہوں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کے کتنے وہ نمازیں جو اس مفتی صاحب کے پیچھے پڑے ہوں گے، اس امام کے دعاؤں میں کتنے لوگ شرکت کرتے رہیں گے، ان سے کتنے لوگ بیعت ہو کر رہیں گے، اور مخالفت میں آنے والے اکثریت جڑنے والوں کی بھی ہے، پیچھے نماز پڑھنے والوں کی بھی ہے، مجالس میں شرکت کرنے والوں کی بھی ہے، لیکن ان کا شمار کس میں ہوگا؟ منافقین میں سے تو ہوگا۔ پورے دنیا کا سب سے بڑا منافق سردار کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، جو پورے منافقوں کا سردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت جو شروع ہوا، منافقت کو شروع کیا،
منافقین سے جتنا نقصان اسلام کو مسلمانوں کو ہوا ہے کسی اور سے نہیں ہوا ہے. یہ بات درمیان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سال جو خلافت کے منصب پر رہ کر حکومت کیسے چلائے. ہمارے اساتذہ میں سے حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب باقوی دامت برکاتہم جو اس وقت میں مفتاح العلوم بشارت کے محتمم ہیں، سبق میں فرمایا تھا کہ ایک کمیٹی بناتے تھے. کسی گاؤں کو اگر بھیجنا ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمیٹی بناتے تھے. بنانے کے بعد ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا چکے تھے کہ منافق کون کون ہے. تو اس وقت میں امیر المؤمنین نے کیا کیا، حضرت حذیفہ سے پوچھا، اے حذیفہ بتاؤ کہ منافق کون کون ہے. کیونکہ اگر حضرت حذیفہ منافقین کے نام گنا دیتے تو ان کو گردن مار دیتے امیر المؤمنین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ کسی کو تمہارے علاوہ اس کی خبر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وعدہ خلافی نہ کرے بغیر اسی وعدے پر اڑے رہے. ایک صحابی حضرت حذیفہ، امیر المؤمنین ان سے جا کر پوچھا، اے حذیفہ بتاؤ کون کون منافق ہے. انہوں نے معافی چاہ لی، معذرت کر لی، میں نہیں بتا سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے منع کیا گیا. اب اس کے بعد اتنا تو پوچھ لیے کہ ذرا بولو وہ منافقین میں میرا نام ہے کیا، پوچھ لیے. آج ایسا کوئی ذمہ دار کر رہا ہے، سب سے پہلے جاسوسی شروع کرانے کے لیے پیسے دے کر اسے جاسوسی پہ لگاتے ہیں. ارے دنیا کا امیر المؤمنین جو ہے اس کے اندر اتنا ڈر اللہ کا ہوگا کہ انہیں اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ منافقین کے فہرست میں میرا نام ہے کیا بولوں. اب بہرحال جب ہو گیا کہ نہیں آپ کا نام نہیں ہے، تسلی ہو گئی. جب انہوں نہیں بتاتے تھے ان سے کیسا کام لیا. اللہ ان کی بصیرت اور بصارت کسی اور کو شاید ہو سکتا ہے ملی ہو نہ ملی ہو. ایک کمیٹی بنانے کے بعد حضرت حذیفہ کو بھی میٹنگ میں بٹھا لیتے. کمیٹی ختم ہونے کے بعد بھیج دیتے میٹنگ کر کے بعد حذیفہ سے پوچھتے صحابی سے، اے حذیفہ ذرا بتاؤ کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے اس میں منافق کون ہے. میں نہیں بتا سکتا، ہاں اتنا تو بتاؤ کہ یہ پورے لوگوں میں کوئی منافق ہے یا نہیں. آپ ہاں یا نہ میں جواب دو. حضرت حذیفہ جو ہے ہاں کہتے تو پورے میٹنگ میں جن جن کو ممبر بنایا گیا تھا کمیٹی کا ان کو سب کو بھی حضرت امیر المؤمنین ان کو نکال دیتے، ریزائن کر دیتے. انہوں خود ان کو نکال دیتے نوکری سے، پھر اور لوگوں کو چنتے، پھر ان کو ممبر بناتا. فلانے شہر کے کونسلر، ایم ایل اے، چیئرمین وغیرہ پورا بناتے، گورنر، پھر بلا کر ان کو بٹھا لیتے، پوروں کے چہرے دکھا دیتے، میٹنگ ختم کر پھر پوچھ لیتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہاں اس میں کوئی نہیں ہے، جہاں کہا ہے امیر المؤمنین ان کو ہی فلانے علاقے کے لیے ذمہ داری دے کر بھیجے تھے. اللہ اکبر، کیا وہ سوچ ہے. آج ایسا کون کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے انکوائری کرتے گاؤں کے بڑے بڑے ذمہ دار، انہوں ذرا کڑک کو بولتی کیا، ذرا معلوم کر کے بولو. کسی کا بیان طے کرنا ہو تو ان کے بیانات کو سنتے ہیں، ان کے باتیں کا ہمارے دلوں کو چبھتے ہیں تو نہ کوئی نہ واہ 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 بول کر ہنسانے کی کچھ باتیں ہیں تو ان کا بیان طے کرو. کتنی بری حرکت اس وقت میں ہمارے شہر میں ہوئی ہے، نعوذ باللہ. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو ہمارے شہر میں اتارنے کے لیے لوگ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں. جو لوگ مخالفت میں آئے ہیں ذرا ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو. بولو فرشتہ اگر اللہ کی اجازت کے ساتھ کرامن کاتبین رجسٹر ہاتھ میں ہمارے تھما دے گا یا ان کے خود تھما دے گا، شیطان سب سے پہلے پناہ مانگے گا. ایسے کارنامے ان کی رجسٹر میں درج کر کے رہیں گے فرشتے. ہمارے پاس ایک مرتبہ دعوت و تبلیغ کے ایک ذمہ دار، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے جہاں بھی ہو، ایک بہت اچھی مثال بولے. مولانا میں کام میں 40-50 سال سے لگا ہوا. کتنے؟ 40-50 سال سے. یہ شہر کے نہیں ہوں، یہ شہر کے ایسے ہوتے تو ایسے حرکتیں نہیں ہوتے. دوسرے گاؤں میں انہوں بولے مدرسے میں
کوئی بچہ جا کر نورانی قاعدہ الف با بھی پڑھنا شروع کر دیا تو بھی وہ بچہ ہمارے پاس آیا تو ہمیں دونوں ہاتھوں کو باندھ لے کر ادب کے ساتھ ان کے پاس ہم نہ بیٹھنا ہے. انہیں نہ حافظ ہوا ہے، نہ عالم ہوا ہے، نہ مفتی ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی ہے، بلکہ مدرسے کا طالب علم الف با پڑھتا ہے. انہیں ہمارے سامنے آ گیا تو میں دعوت و تبلیغ میں 40-50 سال سے لگ کر بھی میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس طالب علم کا الف با پڑھنے والے کا احترام مجھے اتنا زیادہ کرنا میرے اوپر واجب ہے. 2 ہاتھوں کو باندھ کر کے ادب کے ساتھ میں اس کے سامنے بیٹھنا ہے. انہیں جو بولتا کہ میں جھک مار کو سننا ہے. ایسے ذمہ داروں کو ذرا اٹھا کر بتاؤ کون ہے؟ میں کیا اس کا نہیں جانا سو؟ کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ ولی اللہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھے ہوں گے، لیکن نماز کے بعد اپنے مقتدیوں کے حق میں، اپنی امت کے حق میں امام مغفرت کی دعا کرتا ہے، بھلائی کی دعا کرتا ہے، خیر کی عافیت کی دعا کرتا ہے. یہ بھی یاد نہیں آیا، یہ بھی یاد نہیں آیا. بس یہ خرابی ہے، دلوں کی خرابی، حسد کی بنا پر ذلیل کرنے کے لیے. یہ بات یاد رکھ لیں، ہمارے بڑے بڑے مشائخ انبیاء ایسے حالتوں سے گزر کر بتا چکے ہیں، تو یہ کوئی ذلیل کرنے کا یہ سبب نہیں ہے. یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تمہارے نزدیک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس باعزت وہ شخص ہے جس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہو، اللہ سے ڈرتا ہو. ہاں، مفتی صاحب کا مزاج سخت مزاج ہے، وہ اپنی جگہ ہے. ہاں، مزاج کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں. بعض اللہ والے جمالی ہوتے ہیں، بعض اللہ والے جلالی ہوتے ہیں. جو جلالی ہوتے ہیں ان کے پاس تربیت اور منکرات پر ڈنکے کی چوٹ پر اسی وقت میں منکرات پر انہوں نکیر کرتے ہیں. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جو جمالی ہوتے ہیں انہوں اسی وقت میں ان کو ڈانٹتے نہیں، کوئی دوسرا طریقہ اپناتے ہیں. تو یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. چلو، ارے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ذلیل کر دیے. یہ جو جملے نکالیں گے سب سے زیادہ مالدار اور پیسے والا ہی نکالیں گے. ایک بزرگ نے مجھے فرمایا، بالکل صحیح بات، حضرت کو جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ بات یاد رکھو، جتنے لوگ ان کے بارے میں ہٹ جائیں گے اور چیمی گویاں کرنے لگیں گے، یا تو منافق رہیں گے یا تو پیسے والے رہیں گے. درمیان میں رہنے والے غریب طبقہ ہی ساتھ میں رہے گا ان کے آنے کے بعد بھی. وجہ کیا ہے؟ آج کل کیسا ہے، کوئی بیعت ہو جاتا ہے، شیخ اس کی غلطی پر ذمہ داری اس کی ہوتی ہے، روحانی بات ہے، انہیں ڈانٹنا ہے، اسے تربیت کرنا ہے، وہ نیت سے انہیں بولتا ہے. مرید جو ہے وہ بیگن کو کبھی آپ دیکھیں گے سوکھ گیا تو کیسا ہوتا ہے، بیگن سوکھ گیا تو کیسا ہوتا ہے، دیکھیں آپ پورے دنیا کا وائی فائی بیگن کے اوپر نظر آتا ہے. ایسا مرید کے چہرے پر، دل کے اوپر، پورے باڈی پر وائی فائی چھا جاتا ہے. انہیں شیخ میرا انہیں نہیں بول کر چلے جاتا ہے. ایسا مریدین کا ماحول بن چکا ہے. مفتی صاحب جو ہے شریعت کے پابند ہیں، شریعت پر جڑ کر بولنے والے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے ان کی رتی برابر کوئی غلطی نہیں ہے. بس انہوں ڈنکے کی چوٹ پر نکیر کرتے ہیں، یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. ارے اللہ کے بندو، جس امام صاحب کی بات پسند نہ آتی ہو، جس عالم کا بیان پسند نہ آتا ہو، جو سلسلہ پسند نہ ہو، جو شیخ پسند نہ ہو، دوسروں کے پاس جاؤ اور دوسری مسجد میں نماز پڑھو، دوسرے خطبہ حضرت کا بیان سنو، دوسرے سلسلوں سے داخل ہو جاؤ، یا اسی سلسلے کے کسی دوسرے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. لیکن مخالفت میں اترنا، بغاوت میں اترنا، یہ اللہ کی پکڑ میں آنے کا سبب بن جائے گا. یاد رکھ لیں. وہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائے، بڑے بڑے اللہ والے دعا بھی کیے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر کے یہ فرمایا ہے، ہمارے پاس تمام ریکارڈنگ موجود ہیں. یہاں تک فرمایا دعا کرو کہ جو لوگ ان کے خلاف کیس بک کر کے یہ حرکت کیے ہیں،
اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے ان کا خاتمہ ایمان کے حالت میں ہوگا نہیں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ ایک عالم دین کے ساتھ ایسا کیے ہیں. ذرا اٹھاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بند کر دیا گیا تھا گھاٹی کے اندر، 2.5 سال 3 سال کے قریب بند کر دیا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو الزام تہمت ڈال کر جیل میں ڈالا گیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا شریعت کی بات بتانے پر. دنیا میں انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، ان کے بعد کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمن جلنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے. اکثر اکابر یہ بات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے جتنے حاسدین تھے اس کے بعد کسی اور عالم کے، اللہ والے کے اور محدثین کے، اماموں کے وقت حاسدین جلنے والے نہیں تھے. یہ ہوتا ہے، حق پر رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک مسئلہ جو ہے بہت سے ہمارے مریدین ہو یا دوسروں کے، حضرت کے اور دیگر لوگ یہ پوچھتے ہیں حضرت کو بہت گھمنڈ تھا، تکبر تھا بولتے ہیں. ارے بھائی، انہوں جو بات بولتے ہیں منکرات پر بولتے ہیں. اب ایک مثال لے لیجئے، بعض لوگوں نے یہ افواہ اٹھائی انہوں کئی مہینوں سے تنخواہ لیے نہیں. ہاں، انہوں جو شریعت کی جو بات کہیں وہ بالکل صحیح ہے. مسجد کے ذمہ داروں کو، متولی، سیکرٹری وغیرہ کو اپنے اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس، مؤذن صاحب کے پاس جا کر تنخواہ دینا ہے. لیکن ماحول ایسا نہیں ہے تو انہوں شریعت کی بات رکھے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا. خود بیعت ہو کر ہیں، خود مجلس میں بیانات میں جاتے ہیں. تو میں ایک مقتدی سمجھ کر اپنے آپ کو من تواضع للہ رفع درجتہ کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے جا کر تنخواہ دے دیتے، کون سا گناہ ہو جاتا؟ مسجدوں کے کروڑوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کو جواب دینا ہے. ایک اپنے مسجد کے امام کو تنخواہ دینے کے بارے میں اب جا کر نہیں دینا کس کی علامت ہے؟ تکبر، گھمنڈ کی علامت ہے. اور انہوں آ کر نہ لینا گھمنڈ، تکبر کی علامت نہیں ہے. ہاں، اتنا تو کرتے، حضرت کا اکاؤنٹ نمبر لے لیتے، اکاؤنٹ میں ڈال دیتے. کئی راستے کر سکتے تھے، لیکن یہ دشمنوں کی، حاسدین کی، نادانوں کی، ہمارے ایسے عجیب مسلمانوں کی سازش ہے کہ ان کو مسجد سے امامت میں نکالنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے. یہ کیا ماجرا چل رہا ہے؟ وہ اللہ کے مسلمان بندوں سے ہم کہتے ہیں سچی توبہ کر لیں. کبھی بھی کوئی حافظ بھی ہو، امام ہو، اس کی کیسی قدر کرنا ہے. ذرا آپ لوگ دیکھیے مندروں میں وہ جو وہاں جو ان کا گرو جو ہوتا ہے، جو سوامی ہوتا ہے، جو پنڈت ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگ کیسا ادب سے پیش آتے ہیں. ایسا کوئی مسلمان ہمارے ائمہ سے جو مسجد کا امام ہے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ اب کمپٹیشن چل رہا ہے. ہماری مسجد میں فلانے سنگ مرمر کے ٹائلز، ہمارے مسجد کا مینارہ، ہمارا بڑا، تمہارا بڑا، میرا بڑا، اس کا بڑا. مسجد کے امام کی تنخواہ برابر نہیں ہے، مسجدوں کو سنوارنے میں لگے ہیں. اس سے اللہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، یاد رکھ لیں. اپنے اپنے مسجد کے مؤذن اور امام کو جب تک سکون سے ہمیں نہیں رکھیں گے، جب تک ہمارے گھروں میں بھی سکون نہیں آئے گا. یہ بڑے بڑے اللہ والوں کی باتیں ہیں. اب یہ تمام باتیں کڑوی تو لگیں گی، لیکن سچ اور صحیح باتیں ہیں. یہ حدیث دور دور تک پہنچ جائیے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو تم عالم بنو، یا تو طالب علم بنو، یا تو علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا تو علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. یہ 4 چیزوں میں جو چاہے بن جاؤ، کر لو. 5 قسم مت بنو. وہ یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے دلوں میں بغض رکھنے والے مت بنو. دلوں کے اندر بغض رکھنا ہی تو یہ پولیس اسٹیشن، کچہری، کورٹوں تک پہنچا رہا ہے. ارے اللہ کے بندو، تم بھی مسلمان ہو اور انہوں بھی مسلمان ہیں. کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث سب ایک ہے.
نماز ایک طریقے سے پڑھتے ہیں، ذکر ایک ہی کرتے ہیں، درود وہی پڑھتے ہیں. کیا عجیب عجیب لوگ ہیں ہمارے شہر میں. اتنے اتنے بڑے بڑے اللہ والے ایسا ناراض ہوئے ہیں یہ حرکت پر. چھوٹا مسئلہ کوئی بڑا نہیں، اب اس کے اوپر دباؤ ان کو باہر نکالنا نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ہے. اب مسجدہ ڈیوائیڈ کر کے رکھے ہیں، یہ میری مسجد یہ تیری مسجد، یہ میرا محلہ یہ تیرا محلہ. سیاست اسی کو کہتے ہیں، پولیٹیکل اسی کو کہتے ہیں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ذرا سوچئے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ کے واسطے سے جو علماء کو نہیں مانتے ہیں، پیدا ہوتے ہی وہی علماء سے نام پوچھتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد نکاح کا جب موقع آتا ہے وہی علماء سے نکاح پڑھواتے ہیں، اور کچھ بیمار ہوتے ہیں تو ان سے ہی شفا کے لیے دعا کی درخواست کی جاتی ہیں، اور کوئی مر جاتا ہے ان کے ہی پاس جا کر مغفرت کے لیے دعا کراتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. اگر کوئی اس بات کو انکار کرتا ہے انکار کرنے والے ایسا بولتے بھی ہیں اور ہیں، ابھی بھی زندہ بھی ہیں، مر گئے بھی ہیں. یہ جو لوگ سنیں گے نا، سننے والے کو پتہ چل جائے گا میں کون سے راستے سے اور کون سے پلیٹ فارم سے چل رہا ہوں. ارے ہمارا بچہ 4 مہینے لگا لے گا، 40 دن چلے جائے گا، امامت سنبھال لے گا، 20 سورے سیکھ لے گا، 10 سورے سیکھ لے گا، امامت سنبھال لے گا، خطبہ دینے کا، نکاح پڑھانے کا، جنازے کی نماز پڑھانے کا سیکھ لے گا. مجھے ذرا جواب دیجئے، انہوں جہاں سیکھے ہیں انہوں بھی علماء سے سیکھ کر آئے ہیں. چلو انہوں علماء سے نہیں ذمہ داروں سے سیکھے ہیں، تو ان کے ذمہ دار تو علماء سے سیکھے ہیں. ہر قسم کی سنت، ہر قسم کی دعا، قرآن کا ہر حرف علماء کو اللہ ذریعہ بنا کر ہی تو ہمارے تک لا رہا ہے. علماء کو ذریعہ بنا کر ہی تو لا رہا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، حضرت مفتی سید علی سلطان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، یہ یاد رکھو دنیا میں علماء کا انکار کرنے والے، بغض رکھنے والے، یاد رکھو جنت میں چلے جانے کے بعد بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. جنت کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھ کر جو بیٹھے ہیں وہ یاد رکھو جنت میں جانے کے بعد بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. علماء کے پاس گئے بغیر تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا جنت میں بھی. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں سے کہیں گے، جنتی لوگوں سے، آپ لوگ میرے پاس جب آئے ہیں ایک سوال کرنا تم بھول گئے ہیں، میرے سے ایک سوال کرنا، ایک درخواست کرنا بھول گئے ہیں. وہ تمہیں مجھے پوچھو، سوال کرو، میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. اب پوری امت جو ہے آپس میں ڈیسائیڈ کرے گی. وقت لگ گیا ہے نا، ذمہ دار کے پاس جاتی ہمیں، ہمارے فلانے امیر صاحب کے پاس جاتی ہمیں، ہمارے محلے کے ذمہ دار، فلانے حلقے کے ذمہ دار، ہمارے متولی صاحب کے ذمہ دار. اس کے پاس بھی اس کا حل نہیں ملے گا. کیوں جاتی؟ ارے وہ ہمیں ان سے بدلے ہیں. ارے ان سے بدلے تو انہوں کس سے بدلے ہیں؟ انہوں علماء سے تو بدلے ہیں. انہوں بھی ذمہ دار، ان کا ذمہ دار بھی علماء سے بدلا ہوگا. اب وہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کیا بات جو اللہ بول رہے ہیں ہمیں بھول گئے. بعد میں اللہ خود ان کے ذہن میں سڑیل کھوپڑیوں میں بات ڈالے گا. سڑیل کھوپڑی بولے تو یہ سب کیوں اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے کو دنیا میں جیسا علماء کی قدر کرنا تھا یہاں بھی ان کی عزت قدر وہاں سے زیادہ ہوگی. یہ مٹھوس دماغوں میں اللہ ڈالے گا تو انہوں بولیں گے ان میں سے کوئی صاف دل والے، ارے بھائی دنیا میں ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا تو ہمیں کہاں جاتے؟ علماء کے پاس. تو پورے ڈیسائیڈ کریں گے. ہو سکتا وہاں بھی ایسے کچھ لوگ رہیں گے، میں ان کے پاس آتا نہیں، انہوں کیا بولتی، انہوں منہ پہ بولتی. جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ڈیسائیڈ ہے نا ایسا، نکو بھی مجھے ان کو ہوتا نہیں تھا دنیا میں، یہاں جنت میں ہوتا نہیں. ہاں یہ بات تو ہے، عالم ارواح میں جو لوگ ایسا رہتے تھے انہوں تو یہاں دشمنی اختلافات میں پڑے رہیں گے. جنت میں جانے کے بعد ایسے نمونوں کو بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ. اب ڈیسائیڈ کریں گے تو انہوں بولیں گے نہیں بھائی اب تو دنیا سے آگے ہیں، یہ جنت کا مسئلہ ہے، ایسے سختی سے نہیں منع کریں گے، آؤ بول کر جائیں گے. جا کر وہ بولیں گے علماء سے اللہ ایسا ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کہ
ہمیں کوئی چیز بھول گئے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ تو علماء اس وقت میں فوراً کہیں گے تم جنت میں آنے کے بعد اللہ کا دیدار بھول گئے ہیں، اللہ سے درخواست کرو اے اللہ ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو فوراً آ کر یہ لوگ اللہ کے سامنے رکھیں گے اے اللہ ہم تیرا دیدار بھول گئے. تو اللہ اس وقت میں اپنا دیدار کرائے گا. علماء سے نفرت کرنے والے اپنے کانوں کا مائل نکال کر اس بات کو دل میں اتار لینا ہے. ہاں علماء کا اختلاف وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں ہمیں جو ہے شریعت کو، حق کے باتوں کو ساتھ دینا بھی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لیکن افسوس یہ ہے بہت سے لوگ جو ہے نا، اب ایک صاحب ویڈیو بنا دی خانخواہ جو ہے گندوں کا اڈا ہے، نعوذ باللہ. ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. ان کا جھگڑا، ان کی دشمنی اپنے بیٹے اپنے حضرت سے ہے، تو دین کو اس میں ملانا یہ غلط ہے، دین کو ملانا غلط ہے یہ. ہاں میں آج یہ بھی کہتا ہوں جو شخص ایک عالم دین کو ذلیل کرنے کے واسطے علماء سو اور نفرت رکھنے والے لوگ اور دین کا کام دل میں حسد رکھنے والے لوگوں کی باتوں کو سن کر انہیں جو قدم آگے بڑھایا، اللہ ایسا نظام بنایا کہ اللہ اس کے ہی اولاد کو حقیقت باہر ڈال کر اپنے باپ کو ذلیل کر دیا. آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو. اپنا بیٹا خود یہ کہہ رہا ہے میرا باپ غلط ہے، ہمارے حضرت کے اوپر الزام ڈال رہا ہے. ارے وہ حضرت اپنی آدھی تنخواہ ان کے بیٹے کو دے رہے ہیں، یہ کیا انہوں دشمنی کرے ان کے ساتھ؟ ارے اللہ کے بندے، جو اپنا مسئلہ تھا جا کر ڈیسائیڈ کر لیتے. تو اتنے دنوں سے 1.5 سال سے بیٹا نہیں آ رہا ہے تو کھوٹا مار لے کر بیٹھے تھے، تو کیس حضرت کے اوپر ڈالنے کے بعد ہی تو تمہیں باہر آ کر کیوں بولے؟ تو آپ کے پیچھے کالے ناگ سانپوں کا ہاتھ ہے، منافقین کا ہاتھ ہے، حاسدین کا ہاتھ ہے. یہ باتیں ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کبھی بھی کوئی بھی مسلمان اللہ کے لیے کسی بھی عالم دین کے خلاف نہیں جانا ہے. ہاں وہ امام سب سیٹ نہیں ہوتے ہیں. ہر محلے میں، ہمارے مسجد میں، محلے میں کتنے مسجدیں ہیں، وہاں جاؤ نماز پڑھو. کیا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو چھوٹی کیا؟ نہیں. میں خود کئی مساجد میں نہیں جاتا ہوں، اس کی وجہ بھی یہی ہے. ہمارے حضرت جب پہلے مرتبہ اجازت دے کر بھیجے، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم، ہندوپور میں حضرت میرے کو آنے سے پہلے وہاں سے ہی بول دیا تھا کہ آپ کا شہر کو جا کر ذکر کی مجلسیں شروع کرنا ہے. شروع کرتے ہی سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرنے والے علماء رہیں گے اور خاندان والے، پھر ان کے سپورٹ میں گاؤں والے بھی آئیں گے. آج کھلی بات میں بتاتا ہوں، گزشتہ مجلس میں جو میں نے بتایا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی تخت کے لیے دعا کرانے کے لیے جانا تھا. حضرت جو ہے الامر فوق الادب کے تحت ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ مصلی پر، درخواست کرے، دوبارہ حکم ہو، بیٹھ گئے. جب آخر میں جانے لگے تو کیا فرمایا؟ تمہارے کو میں بادشاہ کی تخت دے چکا ہوں. پھر فرمایا حضرت تاج کون پہنائے گا؟ فرمایا کہ وضو تمہارا کرانے والا خادم جیسے تمہاری پگڑی جو ہے اس کے ہاتھوں سے انہیں رکھے گا، بادشاہ کا تاج تمہارے تخت پر آ جائے گا. حضرت ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. بلکہ معلوم ہوتا ہے بعض اللہ والے ایسے تھے، ایسے ہیں آج بھی، ان کے زبان سے جو جملہ نکل گیا وہ اللہ کر کے بتاتے ہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تو بادشاہ بنے، ان کے جو بھائی تھے دار شکوہ انہوں تو نہیں بنے. کیوں؟ انہوں جس بزرگ نے دعا کرانے کے لیے گئے تھے انہوں بولا کہ ان کے جانی نماز پر بیٹھ جاؤ، انہوں بیٹھے نہیں. جب جانے لگے تو دعا کی درخواست کرے تو کیا بولے؟ وقت چلے گیا، آپ کو تو تخت نہیں ملے گا. کیوں؟ آپ میرے حکم کی تعمیل نہیں کریں. تو ایسے بزرگوں میں سے وہ حضرت بھی ہیں جو میرے پہلے شیخ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم، ان کا مزاج بھی ایسا ہی ہے. ایسے بزرگوں کا کوئی بیعت کرنے آتا ہے، جا میں تجھے بیعت کر لیا، میں تجھے اپنے اندر لے لیا. اور جب خلافت دینے کا مسئلہ آتا ہے مسجد کے اندر چند لوگوں کو علماء کے سامنے بول دیتے ہیں میں آپ کو اپنی طرف سے اجازت دے دیتا ہوں اور تم پورے لوگ گواہ رہنا قیامت کے دن میں اس کو اجازت دیا ہوں.
حضرت یہ اس وقت میں ہمارے ساتھ کیے تھے، لیکن ہمارے پاس اتنا سہولت نہیں تھی کہ ہمیں وہ ریکارڈ کر سکے، ویڈیو بنا سکے. حضرت کا جملہ ہی کافی تھا. تو لوگ جو ہے چیمی گویاں علماء سو جو بولتے ہیں نا، یہ علماء سو لوگوں کے کان میں سر پھونکنے لگے. کیا؟ جب ان کو پرمیشن ملا ہے تو لیٹر پیڈ ہے کیا پوچھنے لگے. اور بعض علماء سو جو ہے یوٹیوب میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں سرچ کری حضرت کا نام، ہمارا نام آ گئے تو سچے اللہ والے، نام نہیں آئے تو غلط ہے. جو لوگ ایسا کیے، ہاں، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کیا پوچھا گیا؟ حضرت اس امت کی کشتی کو کون ڈبوئے گا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علماء. پھر پوچھا گیا اس امت کی کشتی کو کون باہر نکالے گا، کون بچائے گا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علماء. اس بات سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ علماء دو قسم کے ہیں، یہ یاد رکھیں. کئیوں مرتبہ میں بتا چکا ہوں. علماء حق ہیں، علماء سو ہیں. ہمارے کو علماء حق کے ساتھ رہنا ہے، علماء حق کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، جڑنا ہے، خدمت کرنا ہے، دعائیں لینا ہے، مسئلے مسائل پوچھنا ہے. علماء سو سے پوچھیں گے، کر لے سکتے، جائز ہے. ہمارے شہر کے کئی علماء سو میلاد النبی جو 12 ربیع الاول کو جو چلتے ہیں، دوسرے گاؤں کو چھپ کر جا کر بیانہ کر کو بھی آتے ہیں. ایسے علماء الف سے اللہ، بے سے بندہ، نماز پڑھ لے کر رہ جاؤ، کوئی خانقاہ کو بیعت وغیرہ کچھ نہیں ہے. ایسا لوگوں کو، مقتدیوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور علماء سو کی پہچاننے کی علامت یہ بھی ہے، کسی صحیح عالم دین کے بارے میں ان سے پوچھو، انہوں کچھ نہ کچھ عیب یا برائی کریں گے، سمجھ جاؤ. انہوں علماء سو نہیں ہیں تو دل کے اندر حسد رکھیں. کیوں رکھیں؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے؟ تو آج بھی مفتی شاہ ولی اللہ صاحب کے اوپر بھی علماء سو کا دلوں میں حسد ہے. انہوں غلط کام نہیں کر رہے ہیں، شریعت کا کام ہی کر رہے ہیں. ان کا مزاج ایسا ہے، ان کا مزاج ایسا ہے، مزاج پسند نہیں ہے. دوسروں کے پاس جاؤ تو ان کی برائی کیوں کر رہے ہیں، ان کی غیبتیں کیوں کر رہے ہیں. ہاں، بزرگوں سے معلوم کیا گیا حضرت ایسا کیوں ہو گئے. ایک جمالی ہوتا ہے، ایک جلالی ہوتا ہے. جس کے اوپر جلالیت غالب رہتی ہے انہیں منکرات کو رتی برابر بھی کمی پیشی کو برداشت نہیں کرتا ہے. میں دوبارہ ان باتوں کو دہرا رہا. تو ہمارے بہت سارے دین کے کام کرنے والے بھائیوں کو اصلاح کیا چیز ہے نہیں معلوم ہے، بیعت کیا چیز ہے کئی علماء کو تک معلوم نہیں ہے. افسوس ہے، قرآن میں بیعت کے بارے میں معلوم ہو کر بھی پوچھنے لگتے ہیں. یہ بھی دشمنی آج کل چل رہی ہے. خلافت دے ڈالنا کہتے ہیں، خلافت دے ڈالے تو محبت، خلافت نہیں دیے تو عداوت. یہ ایسے جو چل رہے ہیں. ہاں، ہمارے بھیا جو حضرت مفتی قاری ایوب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو انتقال ہوئے، انتقال ہونے کے بعد کئی مساجد میں اعلانات ہوئے. علماء سو جو ہیں وہ علماء اعلان نہیں کیے ہیں. ہم جانتے ہیں ویسے علماء کو، ایسے اماموں کو جانتے ہیں. آخر ہمارے بھیا ان کا کیا بگڑا؟ بس اتنا بگاڑا ہے، انہوں اتنے بڑے مقام کو پہنچ گئے. ارے اللہ پہنچایا ہے، اللہ پہنچایا ہے. اعلانات نہیں کرنے سے تمہیں خود ذلیل ہوئے ہیں. اب ہمارے بھی مساجد میں اعلانات چلتے تھے، بیانات مجلس سے، تو بعض ائمہ جو ہے وہ اعلان کو منبر سے ہٹانے کے لیے اشارہ کر دیتے تھے تو ہٹا دیا جاتا. تو RSS آ رہے ہیں اور ان کو پارٹی میں پیسے دیا جائے گا، سیٹ دیا، کیا تو اعلان بھیجا گیا؟ ارے بھائی، قرآن حدیث کی بات ذکر کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے تو اعلان آیا ہے. یہ تمام چیزیں دلوں کے اندر خرابی، بغض، حسد، جلن کی بنا پر ہی تو ہوتا ہے. ہمارے کو جیسا ولی اللہ حضرت کے لیے مثال کے طور پر 95% دشمنہ ہیں بولے تو ہمارے کو 99.9% دشمنہ ہے. اسے کیا کرنا ہے؟ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا، صحابہ کے ساتھ بھی ہوا، محدثین کے ساتھ بھی ہوا، ائمہ کے ساتھ بھی ہوا. یہ کوئی خرابی نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے، ارے اب جانا نہیں ہمیں، اب گئے تو ہمیں ذلیل ہو جاتے، ارے ہمیں بیعت توڑ لینا. بیعت توڑتی نہیں ہے، کوئی چیز لے کر توڑے تو ٹوٹ جاتی نہیں ہے.
یہ بالکل غلط باتیں ہیں. شیطان نفس جن لوگوں پر غالب آ جاتا ہے ان کے منہ سے نکلتا ہے. سمجھداری نہیں ہے ان لوگوں کو. اس وقت میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 100 سال پہلے یہ جملہ بولے تھے. اس وقت میں امت جو ہے حضرت کے زمانے میں جملہ بولے تھے بیعت ہونا سنت ہے، اصلاح کرا لینا واجب ہے. فرض عین کے قریب ہے اصلاح کرانا. اصلاح کرانے کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے. ارے بھائی پہلے تم روحانی بیٹے بنو، شاگرد بنو، تبھی تو اصلاح ہوگی. ہاں بہت سے ہمارے دیندار بھائی ایک مثال دیتے، فلاں حضرت بچے کو بہت مارتے ہیں، فلاں شیخ اپنے مریدین کو ڈانٹتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خدمت میں تھے، ان کو ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا. یہ واقعہ پیش کرتے ہیں. ہم بھی اس واقعے سے ہمارا اساتذہ ہمارے کو پڑھائے ہیں، ہمیں پڑھے ہیں، لیکن اس میں غور کرو حضرت انس رضی اللہ عنہ ایسی کوئی حرکت نہیں کیے تھے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اف کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. یہ گہرائی کی بات ہے. واقعہ بتا دینے سے کیا ملے گا؟ گہرائی میں گھسو. اف تک نہیں کہے، ایک مرتبہ بھی ڈانٹے نہیں، مارے نہیں، تو انہوں کیسی خدمت کیے تھے نبی کی. انہوں کبھی بھی ایسا موقع آنے نہیں دیا کہ میرے نبی اس کام سے، ان باتوں سے، ان حرکتوں سے ناراض ہوتے ہوں. خالی بولنا نہیں ہے، علماء کی باتوں میں بیٹھ کر غور کریں، حدیث کی، قرآن کی باتوں میں علماء سے پوچھ کر غور کریں. اب یہ واقعے میں کبھی ہم لوگوں نے غور کیا تھا؟ واقعہ سنے سو ہو بھائی نبی ہاتھ اٹھے نہیں، نبی کچھ بولے نہیں، انہوں کیا مارتی سو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں کیسی خدمت کیے تھے. اگر کوئی مرید، ہاں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے اکثر مریدین کچھ گڑبڑی کرتے تھے، ہمیں ڈانٹتے تھے تو وہ بیگن سڑیل جو سڑ جاتا ہے ایسا سڑتے تھے، بعض سدھر جاتے تھے، بعض تو 100 طلاق لے کر چلے گئے، ہمارے کوئی حرج نہیں ان سے. بعض جو ہیں الحمدللہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں جن کو ہمیں ڈانٹنے کے لیے ان کو ضرورت پیش آئے. تو مطلب یہ ہوا سمجھداری سے کام کرنا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں. شیخ کی زبان سے جب ڈانٹ پڑتی ہے تو اس کی اصلاح کا ذریعہ وہی ہے. جیسا طالب علم نہیں پڑھتا ہے، شیطان نفس اس پر غالب آ کر پڑھنے نہیں دیتا ہے، استاد کے ڈانٹ ڈپٹ پر، مار پر شیطان نفس جو غالب ہوتا ہے انہیں ہٹ جاتا ہے، تو بچے کے اندر استاد کا ڈر غالب آنے پر بچہ پڑھ لیتا ہے، شیطان ناکام ہوتا ہے. تو ایسا ہی شیخ کے زبان سے ڈانٹ ڈپٹ ہو، مار پیٹ ہو، یہ مرید کو سدھار دیتی ہے. حضرت سید اظہر کریم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ بہت جلالی بزرگ تھے. مکے کے اندر موذن کو بلا کو کان پکڑے تھے، کسے مجال ہے وہاں پر جا کر بولنے کے لیے، تو اذان فرق دے رہے تھے تو وہاں کے موذن کو بلا کر کان پکڑ کر اذان صحیح کرائے تھے، ڈانٹ کر. تو یہ بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ کیسی اصلاح کرتے ہوں گے. حضرت نے فرمایا، میرے شیخ سے میں جتنی ڈانٹ کھایا ہوں، پورے اڑیسہ میں ایسا کوئی حضرت کا مرید خلیفہ نہیں جتنی ڈانٹ میں کھایا ہوں. تو یہ ڈانٹ ہی تو ان کو اتنے بڑے مقام کو پہنچا دی. ہر مہینے میں کسی نہ کسی نیک بندے کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور انہوں اپنا سلام اظہر کریم کو پہنچاتے ہیں. اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ یہ شیخ کی ڈانٹ، سختی اور ان کی اصلاح پر اب جمع رہنے کی بدولت تو عطا فرمایا. شیخ کی دعا تھی تو اللہ وہ دعا قبول فرما کر اظہر کریم حضرت دامت برکاتہم کو ہر مہینہ عمرہ نصیب ہے، ہر سال حج نصیب ہے. اور ہمارے شیخ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حق میں بھی یہی دعائیں قبول ہوئی. ہر سال حج. جب میں جماعت صوبم میں تھا تو حضرت کا جب انتقال ہوا تو جماعت دوم میں بات پہنچی تھی کہ کسی ایک آدمی مرید آ کر کہا، حضرت میں آپ کو حج کرانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا تھا، تمہارا نمبر 13 سال کے بعد آئے گا. مطلب یہ ہوا 12 سال کا حج بک ہو چکا ہے. تو جب حضرت میرے صوبہ میں جب انتقال ہوئے تو ان کے ابھی 12-11 حج رجسٹر ہو چکے تھے، لیکن حضرت دنیا سے چلے گئے. یہ مشائخ کی دعاؤں سے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اب کیسا ہے، ہمارے بھی کئی ساتھی ہیں نا، بہت سے ساتھیوں میں غیبتیں چغلیں جو کر کے ہٹے ہیں. بڑے حضرت آئے تو ان کو بلا لے، جا کو کوئی مرتبہ عطا فرمانا تھا، عزت دینا تھا. عزت تو اللہ کے ہاں ملتی ہے.
ہمیں تو اپنے مشائخ اساتذہ کے پاس ذلیل ہو کر پڑے رہنا پڑے گا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پڑے رہنا پڑے گا. یہ سب دلوں کی خرابی ہے، یہ سب دلوں کی خرابی ہے. یاد رکھ لے، مدرسے میں الف با پڑھنے والے کا مقام، اس کے ایک دن کا مقام، مرتبہ، فضیلت ہمارے پیدا ہو کر مرنے تک دعوت و تبلیغ میں بھی لگا لیں گے. اس مدرسے میں پڑھنے والے الف با طالب علم کا ایک دن کا وہ بدل نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. بتا دو علماء کے علاوہ کس کے لیے ایسی خوشخبری ہے؟ سمندر کی مچھلیاں علماء کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے بلوں میں رہنے والے علماء کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آج ہمیں علماء کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. ضرور ان لوگوں کو توبہ بھی کرنا ہے اور حضرت سے آنے کے بعد معافی بھی مانگنا ہے، اور جو کیس بک کرے ہیں وہ کیس واپس ان کو لینا ہے. نہیں لیں گے تو اللہ ضرور توبہ کے بغیر وبال آئے گا ہی. اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمارے تمام مسلمان، افسوس یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے بڑے بڑے ذمہ دار بھی اس میں انوالو ہیں. دماغوں میں کیچڑ بھر گیا ہے، کیا بول سکتے ہیں؟ ہاں، رشوت خوری ہے، پیسہ ہے. ارے پولیس والے ان کو کہہ رہے ہیں حضرت تمہیں بھی ان کے خلاف کیس بک کرو، ہمیں ان کو ارسٹ کر دیں. تو حضرت کے جملے سنے آپ لوگ، کیا فرمایا؟ ہمارے میں ان میں کیا فرق رہے گا؟ وہ لوگ بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں کیس بک کر کے اللہ کے یہاں کیا صورت دکھائیں گے؟ مجھے پسند نہیں ہے. یہ جملہ کوئی معمولی شخص کہے گا؟ اگر ایسا موقع آیا تو کوئی کسی کے اوپر کیس بک کرا ہو، اس کے لیے پولیس آپ آپشن دیں تو انہیں کیا کرے گا؟ فوراً کیس بک کرے گا. لیکن حضرت کا مزاج ان کا اپنا ہے، انہوں کسی سے ڈرتے نہیں. بے شک یہ بات ہے، علماء حق اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کو بس آخر یہ ڈرایا جاتا تھا جیل میں ڈالیں گے، وہ بھی ہو گیا. اب آنے کے بعد کیا کریں گے؟ آنے کے بعد کیا کریں گے؟ تو ذلیل تو وہ ہوئی، لیکن اللہ ان کی عزت مرتبہ مقام اور بڑھا دیا ہے، بڑھے گا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 70 کوڑے مارے گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا. یہ تمام واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ سیاہی لگا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا. ہاں، اب کے دور کے زندے مثالیں موجود ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں. حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم، 25 سال ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا. 25 سال. حضرت فرماتے ہیں آج بھی میرے پیروں میں ٹخنوں کے اوپر گڑے پڑے ہوئے ہیں، بیڑیاں ڈال کر مجھے رکھا گیا تھا. دوسری مثال حضرت مولانا سید انظر شاہ قاسمی شیر کرناٹک دامت برکاتہم کو بھی جیل میں ڈالا گیا. لیکن ایک مہینہ پہلے الحمدللہ پورے کیس مار دیے گئے. صرف بنگلور کا ایک کیس باقی ہے، بڑے بڑے کیس ایک بھی پروف ثابت نہیں کر سکے دشمن. اب اس کے بعد حیدرآباد کے حضرت مولانا عبد الخبیر صاحب دامت برکاتہم، ان کو بھی ڈالا گیا. ان کو دلی کے ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا، اور حضرت مولانا انظر شاہ قاسمی دامت برکاتہم کو اپنے ساتھیوں کے مقتدیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں وغیرہ بنین پر. تو کوئی ساتھی سول ڈریس میں آیا، آٹو میں ابھی آؤ بول کر باہر جا کے آٹو ڈالے کر چلے گئے. اب ان لوگوں کو اندر ڈالنے کے بعد حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کیسے کیسے کیس ڈال کر، اس سے ان کو ذلیل نہیں کر، اس کو ذلت نہیں کہتے ہیں. بہت سے نادان مسلمان جو ہے یہ ذلیل بولتے ہیں، بدنام بھی بولتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ اس کے پیچھے کیا رازوں کو چھپا کر رکھا ہے اللہ جانتا ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے حق میں دعا بھی کریں. ہاں، اگر یہ غلط ہوتا، اتنے بڑے ہمیں خود سعودی عرب کو، عمان کو، دبئی کو، ترکی کو، پڑوسی ملک کو، دیوبند کو، بمبئی کو، گجرات کو، حیدرآباد کو، پورے اکابر تک ہمیں بات جب پہنچ جائے، ان سے دعائیں ملے اور یہ غلط کیا گیا ہے، اتنے بڑے بڑے اللہ والے کہیں کو بولتی ہے کیا چکے بولے. اس لیے ہمارے ہندوپور کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو بھی جو ہے چوکن نہ ہو کر کبھی بھی علماء کے پاس، علماء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے.
حضرت مولانا مفتی سید علی سلطان صاحب دامت برکاتہم میرے بھی استاد الاساتذہ فرمایا، دیکھو اگر کوئی علماء کے بارے میں بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ اس کی اولاد میں کبھی بھی عالم حافظ پیدا نہیں کرے گا۔ حضرت یہ ہمارے سبق میں فرمایا تھا۔ میں ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے میں دیکھا ہوں جو علماء کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کے بچے حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر بھی نہیں بنے ہیں۔ کئی 100 کوشش کر لیے، فلانا مدرسہ نہیں، اللہ علم نہیں دیا، اللہ علم نہیں دیا۔ آج کی مجلس میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ارے خانخواہوں میں باپ سے بیٹے کو جدا نہیں کیا جاتا ہے، میاں بیوی کو جدا نہیں کیا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ سے جدا نہیں کیا جاتا ہے، دوسرے ائمہ سے جدا نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ بات پھر بھی ہم کہتے ہیں، سب سے پہلا مقام مرتبہ ماں باپ کا، اور دوسرا مقام استاد کا، تیسرا مقام شیخ کا۔ اور یہ خانخواہوں میں سکھایا جاتا ہے، جہاں شیخ کے جوتے اٹھاتے ہیں ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے بھی اٹھاؤ، استاد کے بھی اٹھانا ہے۔ اور یہ جو لوگ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کمائے بغیر، گھر والوں کو دیکھے بغیر جا کر ذکر کر کے بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ اگر ہمیں ان سے کہیں گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں تم لوگ کیوں بھیجتے ہو جماعتوں میں؟ یہ دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ حج کو جب جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ عمرے پر جاتے ہیں، اپنے گھر کے لیے کتنے چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے پورا انتظام کر کے جاتے ہیں نا۔ ایسا ہی کوئی جماعت میں جاتا ہے، ایسا ہی اپنے گھر کے لیے کیا کیا ضرورت پیش آتی ہے انتظام کر کے ہی تو جانا اصل ہے۔ صحابہ بھی جہاد میں جاتے تھے، اپنے گھر والوں کے پورے ضروریات کو، انتظام کو پورا کر کے نکلتے تھے۔ ایسے ہی کوئی شیخ کے پاس بیعت ہو کر خانخواہ کو جا کر انہیں چلہ گزارتا ہے یا اعتکاف کے لیے جاتا ہے، اپنے گھر کے پوری ضرورت کو پورا کر کے جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی راستہ نہیں ہے کمانے کا، کھانے کا، تو شیخ خود اسے ساتھ دیتا ہے۔ اب میں اتنی دور جب گیا تھا اعتکاف کے لیے، ایئرپورٹ سے حضرت کے گھر کو آنے کے لیے 2000 یا 3000 کے قریب گاڑی کا کرایہ لگے گا۔ یہ کرایہ میرے شیخ حضرت سید اظہر کریم صاحب دامت برکاتہم نے عطا فرمایا ہے، جانے کے وقت میں بھی آنے کے وقت میں 2500-3000 روپے ایئرپورٹ سے حضرت کے گھر تک، پھر گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک 2 مرتبہ کا کرایہ، پھر حضرت کے گھر سے جہاں پر اعتکاف ہوتا ہے وہ 250-300 کلومیٹر دور ہے، وہاں کا کرایہ بھی حضرت نے اپنی طرف سے عطا فرمایا۔ گاڑی میں جانے کے وقت میں، آنے کے وقت میں مشورہ ہوا کہ گاڑی کا کرایہ آپس میں شیئر کر لیں گے۔ حضرت نے اس بات پر مجھے بھی بول دیا، سب کو بول دیا۔ جب واپسی کے وقت میں پیسے دینے گیا تو حضرت نے فرمایا، تم میرے پاس مہمان بن کر آئے ہو، میری محبت میں آئے ہو، تم ایک عالم دین ہو، مجھے تمہاری قدر کرنا چاہیے، اس لیے تمہارا پیسہ نہیں لگے گا، میں میری طرف سے دوں گا۔ تو مشائخ مریدین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ کچھ نادان بیوقوف لوگ جو ہے اللہ والوں کو، مشائخ کو گنڈا کہتے ہیں، نعوذ باللہ شیطان کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھ لے، جن کا مزاج شیطان نفس غالب آ کر جو بنا دیتا ہے، شیطان کا مزاج تو نہیں بدلا تھا، شیطان تو پورے فرشتوں کا استاد تھا، ہمیں تو چھوٹی جماعت کے ذمہ دار بن کر اسے مقام کو پہنچ گئے۔ آج کچھ بولنے والے بن گئے، انہوں سننے کا مزاج ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ علماء کی قدر کرو بولتے ہیں، علماء کے بیانات کو آتے ہی نہیں۔ میں جب چھوٹا تھا مسجد میں خطیب صاحب بیان شروع کرتے تھے، پوری مسجد بھر جاتی تھی۔ اب خطبے کے قریب آتی ہے تو یہ علماء کی محبت ہے۔ کیوں؟ ہمیں بولنے والے ذرا بن گئے، گش کے آداب، درمیانی بات، عمومی بات، تو ہمیں علماء سے سننے والے نہیں بنے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، مسجد کے اندر یا جماعت کے اندر کوئی تعلیم کرتے ہیں، عام آدمی تعلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی عالم دین تعلیم کرتا ہوا وہ حدیث کی کچھ گہرائی کی بات ہو اسے کھول کر بتاتا ہے تو آئندہ اس کی تعلیم کرنے اسے نہیں دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ علماء کے لیے حق ہے وہ کھول کر اس حدیث کی بات کو سمجھا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہوا ہے، دوبارہ تعلیم طے نہیں کرتے ہیں، تعلیم کرنے نہیں دیتے ہیں۔
یہ سب جاہلانہ حرکتیں ہیں، جاہلانہ حرکت ہے، جاہلانہ۔ بہرحال یہ کڑوی کڑوی باتیں بالکل سچ ہیں، حق کی باتیں ہیں، سننا بھی ہے، پسند نہیں ہے سن کر تو ڈیلیٹ کر لیں گے اپنے موبائل سے، سن کر تو دوسروں کو شیئر نہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے آج کے دور میں اگر ہمیں، میں امارت والا، میں شورا والا، میں دلی والا، میں بنگلور والا، اور میں چشتی، میں قادری، میں فلانا امام کا مقتدی، میرا مسئلہ کہ اگر ایسا رہ جائیں گے وہ دن دور نہیں جیسا فلسطین، حماس، غزہ کا جو حال ہوا ہے ہندوستان میں بھی ہونے والا ہے۔ ایسا کب تک ہم رہیں گے؟ لاکھوں معبودوں کو ماننے والے ایک ہو کر ایک خدا کو ماننے والوں کے اوپر دشمنی کرتے بیٹھے ہی سازشیں کر رہے ہیں۔ ایک معبود کو ماننے والے الگ الگ گروہ بنا کر نفرتوں میں بھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور ضد، ایسی ضد ہے نعوذ باللہ، یہ ضد یاد رکھے شیطان کے اندر تھی، میں سجدہ نہیں کروں گا، ضد تھی اس کے اندر، میں سجدہ نہیں کروں گا، کیوں؟ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی تو نیچے جھکتی ہے، آگ تو اوپر آتی ہے، یہ ضد سے پیدا نہیں ہوگا۔ پیدا ہو کر مرنے تک کوئی بھی دن کا کام کر لو، جب تک دل کے اندر میل رہے گا، چھوٹا حسد آ گیا، جتنے نیکیاں ہم کرے ہیں وہ پورا جل کر راکھ بن جا کر ہمارے نام عمل خالی ہو جائیں گے۔ اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے؟ کیا شکل دکھائیں گے؟ کرتے کرتے ڈرنا، ڈرتے ڈرتے کرنا، یہ جملے آج سننے کو تلاش کرے تو بھی نہیں مل رہے ہیں۔ یہ ہر ایک کے مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو، پورے مسلمانوں کو ایک ہو کر اتحاد اتفاق کے ساتھ صحیح معنی میں اپنے حق پرست ائمہ اکرام سے، علماء اکرام سے قدر کرتے ہوئے ان سے دعا لینے والا بنے، دعا لینے والے بنے۔ 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ذکر اور دعا کریں۔ انٹرنیٹ والا بھی شاید کڑوی کڑوی باتیں سننے کے لیے تیار ہے، میں تو ستاتا تھا، انہیں بھی پورا سن لیا، مطلب یہ ہے کہ سچی بات ہے، یہ تو بند ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حضرت سے بیٹھے ہیں ان سے جا کر تعلق رکھنا بھی ہے اور معافی بھی مانگنا ہے، ان سے جتنا ہو سکا ساتھ نہیں دیے بول کر، اور ایسا نہیں کہ کسی جاہلوں کے باتوں کو سن کر جانے کا چھوڑ دیے، اور مجالس کو ولی اللہ حضرت کے ساتھ جو لوگ جاتے آتے تھے تو ان کی بیوقوفی ہے، ان کی بیوقوفی ہے۔ یہ تجربے کی باتیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت ہوا ہے، اس لیے تجربے کی باتیں ہیں، بتا رہے ہیں۔ اپنے اپنے اختلافات کو لے کر سیاست کو داخل کر کے دباؤ کر لے کر ہیں، وہ باہر نہیں نکالنا ہوگا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اسباب کو بھی اختیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور نکالے گا۔ آنکھوں کو بند کر لیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے۔
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا سے میں اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال رہا ہوں، الا اللہ سے میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم طهر قلبي عن غيرك ونبر قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله. لا موجود إلا الله 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 لا مقصود 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 إلا الله لا محبوب إلا الله
لا محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مشهود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم طهر قلبي عن غيرك ونبر قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آگ پہ ہو اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله وعم نواله وتعالى شانه الله 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 الله
Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahumma tahhir qalbi an ghayrika wa nabir qalbi bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah. 11 مرتبہ درود شریف 11 بار. سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے. آیت الکرسی ایک مرتبہ. سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں. ایک 2 منٹ مراقبہ کر لیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوچے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے, دل میں سما رہی ہے. سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک زندگی بھر کے گناہوں کو, اس کی نحوستوں کو, برائیوں کو, رکاوٹوں کو, اثرات کو, بیماریوں کو, نفرتوں کو, حسد کو, ظلم کو, تمام اللہ کے نافرمان کے اعمال کو دھو رہی ہے. وہ دھل کر ختم ہو رہے ہیں, چھٹ رہے ہیں. اس کی برکت سے میرا دل جو ہے لطیف ہے, قلب جو ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ سوچ کے بیٹھا ہے مراقبہ ذکر قلبی. سچے دل سے توبے کے بیت کے کلمات پڑھ لیں. تجدید بیت, تجدید توبہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. اقرار
باللسان وتصديق بالقلب استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك برحمتك یا ارحم الراحمین. بعض لوگ جو ہے اور اس میں علماء سو بھی ہیں، بعض ولی اللہ حضرت کے لوگ ملے تو ان کی طرفداری کرتے ہیں، مخالفین ملے تو ان کی طرفداری کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کچھ منافقین بولتے ہیں. ایسے ہمیں بننا نہیں ہے. اللہ پوری امت مسلمہ کے ایسے لوگوں سے اور ایسے اعمال سے حرکتوں سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھ لیں. الحمدللہ اللہ اکبر. رب اغفر لی 10 مرتبہ. رب اغفر لی. یا سبوح کو 7 مرتبہ. یا قدوس کو 7 مرتبہ. یا غفور کو 7 مرتبہ. یا ودود کو 7 مرتبہ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پورے امت مسلمہ کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ پورے امت مسلمہ پر دنیا پر ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے. اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ جتنے بھی جڑے ہیں، سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، سب کی بھی دلی جائز مقاصد کو پوری فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر اے اللہ دنیا میں بھی رہنا تیرے پاس ایسی حالت میں آنے والا بنا دیجیے. اے اللہ سب کے عمروں میں، کمائیوں میں، صحتوں میں، گھروں میں، ہر چیز میں برکتوں اور رحمتوں عافیت کے فیصلے فرما دیجیے. رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے. اے پیارے اللہ دنیا میں کئی اور جگہ اللہ خاص کر کے فلسطین، حماس، غزہ کے اے اللہ نہتے اے اللہ تیرے سب سے پہلے مقام پر رہنے والے مسلمان بندے بندیوں کی، بچے بچیوں کی، بوڑھے بوڑھوں کی، جو جوانیوں کی، سب کی بھی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ غیب کی انتظامات، اے اللہ غیب کے فیصلے فرما کر ان کی نصرت اور اے اللہ فتح نصیب فرمائیے. اے اللہ دشمن کو نیست و نابود فرما دیجیے. اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو تو اے اللہ نیست و نابود فرما دیجیے. اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اے اللہ جانوں کو لے رہے ہیں، اسپتالوں کو اے اللہ دوائیوں کو اے اللہ پورا ستیاناش کر رہے ہیں. اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے فلسطین کے ننھے منھے بچوں نے صحابہ جیسی مثال قائم کر دی ہے. اللہ صحابہ کو جب کوئی ہاتھ ٹوٹ جاتا، کوئی تلوار تیر چپ جاتی، اللہ فرماتے میں نماز میں کھڑے ہونے کے بعد میرے سے یہ تیر نکال لو، یہ نیزہ نکال لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ آج وہاں پر گیس اور ایسی دوائیاں جو اے اللہ بے ہوش کی دے کر، سن ہونے کے دیکھ کر آپریشن کرنے کے بجائے اللہ وہ چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ڈاکٹروں سے یہ کہہ رہے ہیں اے ڈاکٹر تم میرے کو زندہ حالت میں بغیر انجیکشن لگائے کے، بغیر بے ہوش کیے کے، کیونکہ وہ چیزیں تو نہیں ہیں، ایسے ہی تم میرا آپریشن کرو، میرے جسم سے گولیوں کو نکالو، زخموں کو کاٹ کر نکالو، ہاتھ کو نکالو، پیر کو نکالو، ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے. اللہ وہ بچے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اے اللہ اپنے ہاتھ پیر کے آپریشن کرا رہے ہیں. اللہ اصل مجاہدہ تو ایسا ہے، ہم صرف نام کے اے اللہ دین کے کاموں کو لے کر اے اللہ ایسے باغی بن چکے ہیں. شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہے، نفس بھی پناہ مانگ رہا ہے، جہنم بھی پناہ مانگ رہی ہے. اے اللہ ایسے نام کے مسلمان بن کر علماء حق پر، اللہ والوں پر، اے اللہ ائمہ پر ظلم زیادتی کرنے والے بن گئے ہیں. اے اللہ ایسے حرکتوں سے پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جو کیے ہیں ان کو سچی توبے کی توفیق اور نیک ہدایت سے نواز کر اے
اللہ جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا ان سے معافی مانگ لینے کی ہدایت توفیق دے دیجئے اللہ، ورنہ ان کے ایمان کا خطرہ ہے، ان کے ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ضرور ہے، ان کی موت کیسی آئے گی تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ اپنے ائمہ، اے اللہ اپنے رہنما ہوتے ہیں، اپنے امام ہوتے ہیں، ہمارے حق میں اے اللہ پڑھنے کے زمانے سے امت کے حق میں خیر کی، بھلائی کی، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ خانخواہوں میں امت کے لیے رونے والے اولیاء اللہ، آج ایسے لوگوں کو، ائمہ اکرام کو، علماء اکرام کو اے اللہ ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہی تو امت کے بارے میں اچھے فیصلے کرتا ہے، لیکن اب جو زیادتی کر کے جو آہ نکلنی ہوگی، اگر آہ نہ نکلی بھی ہو، یہ زیادتی ان حرکتوں پر ضرور تیرا وبال ان لوگوں پر آئے گا۔ اے اللہ ان کو توبے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ سمجھ جانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ یہ تو اے اللہ پوری دنیا میں سب سے بری حرکت کیے ہیں، اے اللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اے اللہ سمجھداری سے کام لینے والا بنائیے۔ اے اللہ علماء حق کی، اللہ والوں کی، اے اللہ سب کی بھی ہر طرح سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی معصوم جھوٹے الزام ڈال کر جیل خانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ رہائی کے شکل صورت غیب کے انتظامات کے ساتھ مہیا فرمائیے، اور خاص کر کے مفتی شاہ ولی اللہ صاحب کو اے اللہ جیسا بھی ہو، اے اللہ ظالموں کے، حاسدین کے، اے اللہ دشمنوں کے پورے کیس کو اے اللہ ناکام فرما کر اے اللہ رہائی کے شکل صورت مہیا فرما دیجیے۔ اے اللہ انہوں جیسا حق پر رہتے ہیں، حق بولتے ہیں، اے اللہ ہمارے پورے مسلمانوں کو ایسا ہی بنا دیجیے۔ اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام صحیح معنی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ایسا ہی کرتے تو آج گھر گھر میں اولیاء اللہ پیدا ہو جاتے۔ ہم نے تو صرف امر بالمعروف پر زور دیا ہے، نہی عن المنکر پر زور نہیں دیا ہے۔ اسی کی وجہ سے بہت بڑا طبقہ سود کا شکار ہے، شراب کا شکار ہے، ماں باپ کا نافرمانی کا شکار ہے۔ اے اللہ بھائی بہنوں کا حق چھیننے کا شکار بن چکے ہیں۔ اے اللہ غریبوں کا حق، مساجد کا مال، مساجد کا پیسہ، مدارس کا پیسہ، چندے کا پیسہ، اے اللہ دین کے کاموں کا پیسہ لوٹ کر کھا کر اے اللہ ظلم و زیادتی، گنڈا گردی کرنے والے بن چکے ہیں۔ اے اللہ اس کی وجہ امر بالمعروف پر عمل ہو کر نہیں عن المنکر چھوڑ دینے سے ہوا ہے۔ اے اللہ نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف یہ علماء حق اللہ والے ضرور کرتے ہیں۔ اے اللہ لوگوں کو سمجھ کر اس پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کے والدین کو صبر اور ہمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ پورے علماء حق کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ کیسے کیسے علماء سو پیدا ہو چکے ہیں، چندہ کے لیے، مدارس کے لیے نکلتے ہیں اور جا کر وہاں پر علماء حق کے بارے میں، ہمارے بارے میں بھی اے اللہ یہ جملے کہہ کر انہوں کافر ہو چکے ہیں، انہوں گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے مجالس کو مت چلاؤ بول کر ایسا چندہ کرنے والے علماء سو بھی موجود ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ تو معمولی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا گیا، ہمارے اکابر کو کفر کے فتوے دیے گئے۔ اے اللہ ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اے اللہ وہ سنتیں ہمارے حق میں بھی قبول ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو اے اللہ سبق سکھانا ہے تو سکھا سکتا ہے، اے اللہ ذلیل بھی تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو ابھی تک خاموش اس لیے ہے کہ کوئی حکمت تو جانتا ہے، کوئی اس کے پیچھے مصلحت ہے۔ اے اللہ تیرے نام کے لیے، تیرے ذکر کے لیے اے اللہ ہم اتنا ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ اے اللہ تیرے دین کے حق، قرآن شریعت کی باتوں کے لیے اتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اے اللہ انبیاء تو سامنا کر کے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، صحابہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ ہماری چھوٹی پھوٹی محنتوں کو بھی کامیاب فرما دیجئے، پورے عالم میں فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ پورے عالم میں ہمارے سے اے اللہ دین کے تمام شعبوں سے کام لے لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس چھوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتے ہوئے جو اعمال جو ہم کیے ہیں اس کا ہدیہ اپنے فضل و کرم سے اس عمل کو تو قبول فرماتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا دیجیے۔ ان کے وسیلے سے صدقے طفیل میں تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین، تمام تابعین، تابعین، محدثین، اولیاء اللہ، اے اللہ جتنے تیرے پاس آ چکے ہیں، جتنوں کے نام ہم جانتے ہی نہیں جانتے ہیں،
جتنوں کے نام کتابوں میں موجود ہیں غیر موجود ہیں، اے اللہ ائمہ مسلک کو، اے اللہ 4 ائمہ کو، ائمہ خلفاء کو، اے اللہ ائمہ اربع کو، اے اللہ اسی طریقے سے ائمہ سلاسل کو، اے اللہ تمام کو بھی اس کا، اے اللہ چاروں سلاسل کے تمام مشائخ کے ارواح کو اے اللہ یہ ہدیہ پہنچا کر جو زندہ ہیں جو تا چکے ہیں سب کا فیض ہمارے سیروں میں جاری اور منتقل فرماتے ہوئے ان کے مقام مرتبے کو اور زیادہ بلند فرما دیجیے، اے اللہ ان کے دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجیے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجیے، آزمائشوں سے بھرپور حفاظت فرماتے ہوئے اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن يرحم سواک اللهم هذا الدعاء عليك الاجابه وهذا الجهد عليك التكلان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔